السلام علیکم۔ ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا چھٹا حصہ قلعے سے چھلانگ، رائٹر اے حمید۔ قسط نمبر 1، قلعے سے چھلانگ۔ پجاری نے کمانڈو علی داد کو ٹیلے کے پیچھے کھائی میں پھینک دیا۔ علی داد بے ہوش تھا۔ کھائی میں ندی بہہ رہی تھی۔ بے ہوش علی داد کو پانی کی لہریں آگے بہا کر لے گئیں۔ پجاری اب اس کے ساتھی شہزاد کی تلاش میں مندر سے باہر آیا۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور علی داد ابھی تک نہیں آیا تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اور ضرور پجاری نے علی داد کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں میں سے نکل کر پرانے قلعے کی طرف دوڑا۔ پجاری نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہی شہزاد ہے جو علی داد کے ساتھ شیر کا پنجہ واپس لینے آیا تھا۔ پجاری بھاگ کر مندر میں آیا۔ اس نے شیر کا پنجہ کوٹھڑی سے نکال کر جیب میں ڈالا اور وہ غائب ہو گیا۔ اب شہزاد اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پجاری دوڑتا ہوا آسانی سے شہزاد کے پاس آ گیا۔ شہزاد کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ دشمن اس کے سر پر پہنچ گیا ہے۔ وہ ریت پر غیر آباد قلعے کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ پجاری نے اس کے قریب پہنچ کر اس پر منتر پڑھ کر پھونکا۔ شہزاد کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پجاری نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور مندر میں آ کر اونٹ پر لادا اور سیدھا غیر آباد قلعے کی طرف چلا۔ قلعے پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پجاری نے بے ہوش شہزاد کو ایک شکستہ کوٹھڑی میں زمین پر ڈال دیا، پھر اسے دیوار کے ساتھ سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اب اس نے منتر پڑھ کر پھونکا اور شہزاد پتھر کی مورتی بن گیا۔ پجاری نے ایک قہقہہ لگا کر کہا، اب تم کبھی میرا شیر کا پنجہ نہ چرا سکو گے۔ اب تم ساری زندگی اسی طرح پتھر کی مورتی بنے رہو گے۔ پجاری نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر سیدھا اپنے مندر آ گیا اور شیر کا پنجہ الماری میں چھپا کر سو گیا۔ دوسری طرف بے ہوش علی داد ندی کی لہروں پر بہتا آگے ایک دریا میں جا گرا۔ یہ دریا صحرا میں سے گزرتا تھا اور بارڈر کے قریب سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ دریا میں درختوں کی شاخیں اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ بے ہوش علی داد ایک جگہ سرکنڈا میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی چاروں طرف دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پانی میں ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ سارا کام پجاری کا تھا اور اسی نے اسے بے ہوش کر کے دریا میں پھینک دیا ہے۔ وہ شیر کا پنجہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ علی داد کو شہزاد کا خیال آ گیا کہ وہ مندر کے باہر درختوں میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ صبح ہو چکی تھی، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دریا سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھ گیا۔ دھوپ گرم تھی، بہت جلد اس کے کپڑے سوکھ گئے۔ اس نے پیچھے کی جانب دیکھا اور اسی طرف چل پڑا۔ کمانڈو علی داد کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ انڈیا کے بارڈر کے بالکل قریب ہے۔ وہ چند قدم چلا ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے اس پر فائر ہوا۔ یہ 303 رائفل کا فائر تھا۔ دھماکے کے ساتھ گولی علی داد کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ علی داد جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اب اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہ دریا میں تیرتا ہوا بارڈر کے قریب آ پہنچا ہے۔ وہ ایک طرف کو بھاگنا چاہتا تھا کہ ایک دم سے انڈین بارڈر فورس کی 2 جیپیں اس کے دائیں بائیں آ کر رک گئیں۔ جیپ میں سے سپاہی چھلانگے لگا کر اس کے سر پر آ گئے۔ ان میں ایک میجر بہاری تھا۔ سب نے رائفلیں تان لی تھیں۔ علی داد راجستانی دیہاتی لباس میں ہی تھا۔ میجر بہاری نے قریب آ کر علی داد کو غور سے دیکھا اور کڑک کر کہا، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی، تمہارا دوسرا ساتھی لڑکا کہاں ہے؟ علی داد سمجھ گیا کہ بھارتی سپاہیوں نے اسے پہچان لیا ہے، مگر وہ انجان بنا رہا اور بولا، مہاراج آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام رنجیت سنگھ ہے، میں جے پور میں رہتا ہوں۔ پیچھے دریا میں نہا رہا تھا کہ دریا میں پھنس گیا اور لہریں مجھے بہا کر یہاں تک لے آئیں۔ میجر بہاری نے غصے سے کہا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس تمہاری تصویر موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم پاکستانی جنگی قیدی ہو، تم کیپٹن علی داد ہو اور تمہارے ساتھ ایک پاکستانی جاسوس لڑکا شہزاد بھی تھا۔ ہمیں تم دونوں کی تلاش تھی۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے ہتھکڑیاں لگا کر پیچھے لے چلو۔ 6-7 سپاہی علی داد پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے اسے ہتھکڑی لگا دی اور جیپ میں ڈال کر پیچھے لے گئے۔ علی داد کو احساس ہو گیا تھا کہ اب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ اسے ایک بات کی خوشی تھی کہ شہزاد اس کے ساتھ نہیں تھا اور وہ بچ گیا تھا۔ بارڈر سیکیورٹی کے انڈین سپاہی علی داد کو صحرا میں سرحد سے 2 میل پیچھے صحرا میں بنے ہوئے فوجی ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا قلعہ بنا ہوا تھا جس کے اندر انڈین فوج کا دفتر، اسلحہ خانہ اور فوجی جیل تھی۔ یہ جیل نیچے ایک تہہ خانے میں بنائی گئی تھی۔ دوپہر تک علی داد سے میجر بہاری پوچھ گچھ کرتا رہا، مگر علی داد یہی کہتا رہا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ مگر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ مسلمان ہے تو علی داد نے اعتراف کر لیا اور بولا،
ٹھیک ہے، میں پاکستانی فوج کا کیپٹن ہوں اور ڈھاکہ سے فرار ہوا تھا، مگر اس حساب سے مجھے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں پہنچا دیا جائے۔ میجر بہاری نے کہا، جب تک تم ہمیں پاکستانی جاسوس شہزاد کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ہم تمہیں جنگی قیدی کیمپ میں نہیں بھیجیں گے۔ علی داد بولا، شہزاد پاکستانی جاسوس نہیں ہے، وہ لڑکا مظلوم ہے۔ مکتی باہنی والوں نے ڈھاکہ میں اس کے باپ کو شہید کر دیا تھا اور وہ بیچارہ اپنی جان بچا کر مارا مارا پھر رہا ہے۔ میجر بہاری نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دونوں پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئے تھے اور اب بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم ہمیں صرف یہ بتا دو کہ شہزاد کہاں ہے اور انڈیا میں تمہارے دوسرے جاسوس ساتھی کہاں کہاں پر ہیں۔ اگر تم ہمیں یہ باتیں ٹھیک ٹھیک بتا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں خود پاکستان پہنچا دیں گے۔ علی داد بولا، نہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، نہ شہزاد جاسوس ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جاسوس ساتھی ہیں۔ اس پر میجر بہاری نے علی داد کو ایک مکہ مارا۔ علی داد غصے سے کانپنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی چاروں طرف بھارتی سپاہی رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ انڈین میجر نے حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو۔ علی داد کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میجر بہاری نے پیچھے جے پور میں کرنل موہن کو فون کیا اور ساری بات بیان کی۔ کرنل موہن نے کہا، وہ پاکستانی جاسوس ہے، جنگی قیدی نہیں ہے، اسے شہزاد کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تم اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر یہاں بھیج دو، میں اسے اپنی نگرانی میں دلی چھاؤنی لے جاؤں گا، ہم وہاں سے اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اوکے سر، میجر بہاری نے کہا۔ اس نے فون بند کر دیا اور حکم دیا کہ بارڈر فورس کا ہیلی کاپٹر تیار کیا جائے۔ اس وقت سرحد پر سے فوجی ہیلی کاپٹر وہاں آ گیا۔ علی داد کو ہٹکڑی لگی ہوئی تھی، اسے تہہ خانے سے نکال کر ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا۔ میجر بہاری 4 سپاہیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا اور ہیلی کاپٹر اوپر کو اٹھا اور فضا میں غوطہ لگاتا تیزی سے دلی کی طرف اڑنے لگا۔ 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد دن کے 10 بجے یہ ہیلی کاپٹر علی داد کو لے کر دلی کے فوجی ایئرپورٹ پر اتر آیا۔ یہاں پہلے سے ایک بند فوجی گاڑی موجود تھی۔ علی داد کو اس میں بٹھا دیا گیا اور گاڑی دلی سے 4 میل دور پرانے کورو پانڈو کے قلعے میں بنے خفیہ فوجی سینٹر میں آ گئی۔ یہاں بڑا سخت حفاظتی انتظام تھا۔ کرنل موہن اپنے کمرے میں پاکستانی قیدی کا انتظار کر رہا تھا۔ علی داد کو اس طرح اس کے سامنے لایا گیا کہ اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتھکڑی لگی تھی اور اس کا لباس راجستانی تھا۔ کرنل موہن نے گھور کر علی داد کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے علی داد کی ٹھوڑی اونچی کی اور گرج کر کہا، تم خوب جانتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ تم خود فوج کے کیپٹن ہو اور خوب جانتے ہو کہ ہم تمہیں اتنی اذیت دیں گے کہ تم اپنے آپ سب کچھ ہمیں بتا دو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذیت اٹھانے کے بجائے پہلے ہی تم ہمیں بتا دو کہ شہزاد کہاں ہے اور پاکستان کے دوسرے جاسوس یہاں کیا کر رہے ہیں۔ علی داد نے سچ بولتے ہوئے ایک بار پھر اپنا بیان دہرایا کہ میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ جنگی قیدی ہوں اور شہزاد کا جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کرنل موہن نے غصے سے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، جب تمہیں ٹارچر کریں گے تو تم اپنے آپ سب کچھ بتا دو گے۔ اس نے حکم دیا، اسے قلعے کے اوپر والے اذیت خانے میں لے جاؤ۔ علی داد کو اس پرانے قلعے کی اوپر والی منزل کے ایک تنگ و تاریک کمرے میں لا کر ڈال دیا گیا۔ یہاں صرف ایک ٹاٹ بچھا تھا، دیوار کے ساتھ ایک لوہے کا اسٹریچر پڑا تھا۔ علی داد وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں ہی سوچ سکتا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا۔ اسے کھانے کو سوکھی روٹی اور دال دی گئی۔ شام کو کرنل موہن 3 سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ علی داد کو اسٹریچر پر ڈال کر باندھا گیا، پھر اس کے جسم پر جلا ہوا سگریٹ لگایا گیا۔ علی داد کو سخت تکلیف ہوئی مگر وہ ضبط کیے رہا۔ کرنل موہن بار بار پوچھ رہا تھا، بتاؤ تمہارے دوسرے پاکستانی ساتھی کہاں ہیں؟ علی داد یہی جواب دیتا، میرا کوئی پاکستانی ساتھی نہیں ہے، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں جنگی قیدی ہوں، میرے ساتھ جنگی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ مگر ہندو کرنل یوں ہی بھلا کہاں مانتا تھا، اس کو تو یقین تھا کہ علی داد جاسوس ہے۔ رات 10 بجے تک علی داد کو سخت اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ تکلیف کی وجہ سے علی داد بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات بے ہوش رہا۔ دوسرے دن اسے چائے پلائی گئی، ایک ڈاکٹر نے آ کر اسے انجیکشن لگایا۔ بھارتی فوج اسے زندہ بھی رکھنا چاہتے تھے تاکہ اسے دوسرے جاسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ 3 دن تک علی داد کو قلعے کے کمرے میں اذیتیں دی جاتی رہیں مگر پوچھ گچھ جاری رہی۔ پھر اسے آرام دینے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ذرا تندرست ہو جائے اور پھر سے اذیت کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ اس دوران علی داد کو بالکل ہوش نہیں تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوئی ترکیب سوچ سکے۔ جب اذیت کا سلسلہ ختم ہوا اور 2 دن گزر گئے اور علی داد کی صحت کچھ بحال ہوئی تو اس نے غور کرنا شروع کیا کہ وہ وہاں سے کیسے فرار ہو سکتا ہے۔ یہ کوٹھری قلعے کی دوسری منزل پر تھی، کھڑکی میں سراخیں لگی تھیں اور سامنے قلعے کی چھت دور منڈیر تک چلی گئی تھیں۔
کوٹھڑی کے باہر ہر وقت سپاہی کا پہرا رہتا تھا۔ دن نکل آیا تھا۔ علی داد کوٹھڑی میں ٹاٹ پر بیٹھا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک بزرگ صورت آدمی اندر آیا۔ اس نے حاجیوں والا رومال کاندھے پر ڈال رکھا تھا، سر پر ٹوپی تھی، اس کی چھوٹی داڑھی بھی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام علیکم کہا۔ علی داد نے وعلیکم السلام کہا۔ وہ آدمی علی داد کے پاس بیٹھ گیا۔ کوٹھڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس بزرگ نے کہا، میرا نام سلیمان شاہ ہے، میں بھارتی فوج پہ اس کام پر ملازم ہوں کہ جو پاکستانی جاسوس پکڑے جائیں ان کو سمجھاؤں کہ وہ ضد نہ کریں اور اپنی جان گنوانے کے بجائے انہیں سب کچھ بتا دیں۔ میں تمہارے پاس بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں بھی کہوں گا کہ قوم خاصیت اٹھانے کے بجائے تمہارے پاس جتنی معلومات ہیں ان لوگوں کو بتا دو، کیونکہ یہاں سے تمہارا زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ علی داد نے کہا، شاہ جی آپ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں جنگی قیدی ہوں، میرا کسی جاسوس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شہزاد کی یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی جاسوس نہیں بلکہ ڈھاکہ سے بھاگا ہوا مظلوم لڑکا ہے جو واپس پاکستان اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں جاسوس بھی ہوتا تو میں اسلام اور پاکستان پر اپنی جان قربان کر دیتا مگر ان کافروں کو کچھ نہ بتاتا۔ سلیمان شاہ علی داد کے اس جذبے سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا تعلق پاکستان کی کمانڈو رجمنٹ سے تھا، کیا یہ سچ ہے؟ علی داد بولا، ہاں یہ سچ ہے، میں ایک کمانڈو ہوں، پاکستان کا شیر دل کمانڈو جو اپنے وطن اور اسلام پر ایک بار تو کیا 1000 بار اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ سلیمان شاہ بڑے غور سے علی داد کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کوٹھڑی کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، بیٹا میں کل پھر آؤں گا۔ سلیمان شاہ چلا گیا۔ کرنل موہن نے سلیمان شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیا کوئی کامیابی ہوئی شاہ جی؟ ہم نے تمہیں اسی لیے بھیجا تھا کہ تم ہی مسلمان ہو اور وہ تمہاری بات مان لے گا۔ سلیمان شاہ نے کہا، کرنل صاحب ابھی تک تو وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دیں، میں اسے سیدھی راہ پر لے آؤں گا، وہ سارے راز بتا دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستانی جاسوس ہی ہے، میں نے اس کی ہمدردی حاصل کر لی ہے اور میرا خیال ہے کہ کل تک وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ کرنل موہن نے مسکرا کر کہا، شاہ جی اگر آپ کامیاب ہو گئے اور ہمیں اس پاکستانی جاسوس نے اپنے راز بتا دیے تو میں آپ کی ترقی کروا دوں گا۔ سلیمان شاہ نے شکریہ ادا کیا اور بولا، کرنل صاحب ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک کی خدمت کرنی ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ کرنل موہن نے کہا، مجھے آپ سے یہی امید ہے۔ سلیمان شاہ بولا، میں شام کو پھر علی داد کے پاس جاؤں گا۔ شام کو سلیمان شاہ پھر علی داد کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ علی داد نے کہا، شاہ جی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سلیمان شاہ اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ پہرے دار دروازے سے دور کھڑا ہے تو وہ جلدی سے علی داد کے پاس آیا اور کہنے لگا، علی داد مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اب اصلی بات بتاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھارتی فوج کا ملازم ہوں اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو مسلمان جاسوس گرفتار ہو کر یہاں آئیں ان کو راز بتا دینے کی تلقین کروں، مگر تمہارا جذبہ اور ایمان کی طاقت دیکھ کر میرے اندر کا ایمان بھی بیدار ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں یہاں سے فرار کروانے کی کوشش کروں گا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، یہ ساری باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ علی داد سلیمان شاہ کو تک رہا تھا۔ وہ بولا، شاہ جی کہیں یہ آپ کی کوئی دوسری چال تو نہیں ہے؟ سلیمان شاہ بولا، علی داد میں کوئی چال نہیں چل رہا، تم جب یہاں سے فرار ہو گئے تو تمہیں سب کچھ اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ میرے قول میں کتنی سچائی ہے۔ علی داد نے سوچا کہ چلو سلیمان شاہ کی مدد سے یہاں سے فرار تو ہو جاؤں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے شاہ جی سے پوچھا، آپ مجھے یہاں سے کیسے نکال سکیں گے؟ سلیمان شاہ بولا، یہ بڑا نازک کام ہے، میں نے تمہیں خود یہاں سے بھگانے کی کوشش کی تو میرا بھید کھل جائے گا اور بھارتی فوجی مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم کمانڈو ہو تو تم اپنے طور پر یہاں سے کس طرح فرار ہو سکتے ہو؟ علی داد نے کہا، اگر مجھے آپ ایک لوہے کا مضبوط پیچکس دے دیں تو میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ سلیمان شاہ نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں کل ہی پیچکس لا دوں گا، اور سنو اگر تم پکڑے گئے تو میرا نام ہرگز نہ لینا۔ علی داد بولا، کیا آپ مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ اگر میں پکڑا گیا تو آپ کا نام لوں گا؟ ہرگز نہیں، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، میری زبان پر آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ سلیمان شاہ نے آہستہ سے کہا، مگر تم ایک پیچکس کی مدد سے کیسے اور کس طرح فرار ہوگے؟ علی داد کہنے لگا، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کوٹھڑی کی دیواریں جس پتھر سے بنی ہیں وہ کافی خستہ ہو چکے ہیں، دیوار کا پلستر بھی اکھڑ رہا ہے، میں پیچکس کی مدد سے پچھلی دیوار کی اونٹیں اکھاڑ لوں گا،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ سلیمان شاہ نے کہا، اس کے پیچھے نیچے ایک کھائی ہے جس میں پانی نہیں ہے بلکہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ اگر تم ان میں چھلانگ لگاؤ تو تمہیں چوٹ نہیں لگے گی۔ علی داد غور سے سن رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے کہا، اب میری بات غور سے سنو، اگر تم یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو کھائی کے پیچھے ایک میدان ہے۔ میدان کے پار ایک سڑک جنوب کی طرف دلی شہر کو جاتی ہے۔ یہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ تمہارا کام ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح شہر پہنچ جاؤ۔ تم نئی دلی کے 12 کھمبا چوک میں آ کر رکشہ ٹیکسی پکڑنا اور اسے کہنا کہ پرانے قلعے کی طرف چلے۔ قلعے کے باہر ہی ٹیکسی رکشہ چھوڑ دینا۔ قلعے کے پیچھے ایک سبز مزار ہے، اس مزار کے مجاور کا نام اشرف ہے۔ اس کی داڑھی ہے اور رنگ گورا ہے۔ اس کو جا کر کہنا کہ میں سلیمان شاہ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ سمجھ جائے گا۔ میں اشرف کو سب کچھ سمجھا دوں گا، وہ تمہیں خفیہ جگہ پر چھپا دے گا۔ اس کے بعد میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا اور میرے پاس جو منصوبہ ہے وہ تمہیں بتاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہوئی تو اس پر عمل کرنا، ورنہ پاکستان کی سرحد کی طرف نکل جانا۔ اب میں جاتا ہوں۔ آج شام کو تمہارے لیے پیچکس لے کر آؤں گا۔ سلیمان شاہ چلا گیا۔ اس نے کرنل موہن کو جا کر کہا، کرنل صاحب، علی داد راہ داست پر آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل شام تک وہ ہمیں اپنے سارے راز بتا دے گا۔ کرنل موہن بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، شاباش شاہ جی، ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ سلیمان شاہ وہاں سے سیدھا شہر آ گیا اور پرانے قلعے کے پیچھے جو سبز مزار تھا وہاں پہنچا۔ مزار کا مجاور اشرف وہاں پر موجود تھا۔ سلیمان شاہ نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا، ہو سکتا ہے پاکستانی کمانڈو علی داد آج رات کے پچھلے پہر تمہارے پاس آئے اور تم اسے پوشیدہ جگہ پر چھپا دینا۔ اس کے بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اشرف نے پوچھا، شاہ جی، کیا یہ پاکستانی کمانڈو ہمارے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ شاہ سلیمان نے کہا، وہ بڑا سچا مسلمان ہے، اس کے دل میں اسلام سے محبت ہے، جوش ہے، پاکستان کا سچا محب وطن ہے، وہ ضرور ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ اگر ہم بھی پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو اور ہندو کی حکومت پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اشرف نے کہا، اگر علی داد ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم اپنے منصوبے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ علی داد ایک تجربہ کار کمانڈو ہے، وہ ہمارے دوسرے مجاہدوں کو بھی کمانڈو کی ٹریننگ دے سکے گا۔ ہاں، سلیمان شاہ بولا، میں نے یہی سوچ کر علی داد کو ساری بات بتا دی تھی اور اسے فرار کروانے کے جتن کر رہا ہوں۔ اب میں بازار سے ایک مضبوط لوہے کا پیچکس لے کر واپس جاؤں گا۔ سلیمان شاہ وہاں سے بازار میں آ گیا۔ بازار میں ایک دکان پر سے اس نے تیز دھار فولاد کا مضبوط بڑا پیچکس خریدا اور رکشے میں بیٹھ کر پرانے قلعے والے فوجی سینٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہوئی تو سلیمان شاہ ایک بار پھر علی داد کی کوٹھری کی طرف بڑھا۔ علی داد نیم اندھیرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ سلیمان شاہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں تاکہ اگر پہرے دار سن رہا ہے تو اسے شک نہ پڑے۔ پھر اس نے اٹھ کر دروازے کی درز میں سے باہر جھانکا۔ بھارتی پہرے دار چند قدم دور اسٹول پر بیٹھا تھا۔ سلیمان شاہ واپس علی داد کے پاس آیا اور کرتے کے اندر سے لوہے کا پیچکس نکال کر اسے دے دیا اور کہا، میں یہ لے آیا ہوں، اب اچھی طرح سمجھ لو، میں نے مزار کے مجاور اشرف سے بات کر لی ہے۔ تم اگر دیوار میں شگاف کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو سڑک پر جا کر سیدھا نئی دلی 12 کھمبے کے چوک میں جانا۔ وہاں سے رکشہ مل جائے گا، اسے کہنا شاہی قلعے چلے، وہاں اتر کر قلعے کے پیچھے سبز مزار پر آ جانا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر سلیمان شاہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد علی داد نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے ایک جگہ سے پیچکس کی مدد سے اینٹ کے پلستر کو کھرچا۔ پلستر پرانا تھا، نیچے سے اینٹ نظر آنے لگی۔ علی داد بڑی احتیاط سے اینٹ کو کھرچنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اینٹ اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ علی داد کو اپنی کامیابی کی امید پیدا ہو گئی۔ اس نے زیادہ جوش و جذبے سے کام شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ایک اینٹ باہر نکال لی۔ وہاں سے ٹھنڈی تازہ ہوا اندر آئی۔ اتنے میں دروازے کی طرف کسی کے قدم آئے۔ علی داد نے جلدی سے اینٹ دیوار میں لگا دی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پیچکس اس نے اپنی قمیص کے اندر چھپا لیا۔ دروازہ کھلا۔ جیل کا ملازم اس کے لیے چاول اور پانی لے کر داخل ہوا۔ اس نے ڈبہ ایک طرف رکھا اور واپس چلا گیا۔ جب اس نے دروازہ بند کر دیا تو علی داد پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ایک اینٹ کے اکھڑنے سے اس کا کام آسان ہو گیا تھا، دوسری اینٹ بھی نکل آئی۔ یوں تھوڑی دیر بعد علی داد نے دیوار میں اتنا شگاف پیدا کر لیا کہ وہ اس میں سے باہر گزر سکتا تھا۔ اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا، باہر رات کا اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، ایک منزل نیچے اسے کھائی میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آئیں۔ علی داد نے اپنے آپ کو ان جھاڑیوں پر گرانا تھا۔ وہ کمانڈو تھا، اس قسم کی ٹریننگ اسے مل چکی تھی۔ اب وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور سب سے پہلے اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا دیں۔ دونوں ہاتھوں کے پنجے بڑی مضبوطی سے دیوار کے سوراخ میں جما رکھے تھے۔
پھر وہ نیچے لٹک گیا۔ اس کے ساتھ ہی علی داد نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ جھاڑیوں پر گرا اور ان میں دھس گیا۔ یہ آواز اتنی نہیں تھی کہ پہرے دار کو سنائی دیتی۔ اسے چوٹ نہیں لگی تھی، وہ نرم نرم جھاڑیوں پر گرا تھا۔ کھائی میں پانی نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور جھاڑیوں پر سے رینگتا ہوا باہر نکل آیا۔ کھائی کے کنارے پر بھی گھاس اگی ہوئی تھی۔ علی داد گھاس میں سے نکل کر دوسری طرف ڈھلان میں اتر گیا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علی داد نے پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ میدان پار کر گیا۔ اب وہ پکی سڑک پر تھا۔ یہ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی، اس کی دونوں جانب درخت تھے۔ سڑک خالی پڑی تھی۔ علی داد درختوں کے نیچے سے ہو کر جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ وہ قلعے کے قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کا رخ نئی دلی کی طرف تھا۔ آگے جا کر یہ سڑک ایک بڑی سڑک کے ساتھ مل گئی۔ اسے سامنے سے ایک روشنی نظر آئی، ساتھ ہی رکشے کی آواز بھی آئی۔ وہ رک گیا۔ رکشہ قریب آیا تو علی داد نے اسے ہاتھ دیا۔ رکشہ رک گیا۔ علی داد کے پاس 20 روپے تھے جو سلیمان شاہ نے اسے دیے تھے۔ اس نے رکشے والے سے کہا، شہر قلعے تک لے چلو، کتنے پیسے لوگے؟ رکشے والے نے کہا، 15 روپے دے دینا۔ علی داد رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشہ پیچھے گھوما اور شہر والے قلعے کی طرف دوڑ پڑا۔ سڑکیں خالی تھیں۔ وہ نئی دلی سے گزر گئے۔ اب شہر کی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ شہر کے قلعے کے قریب آ کر علی داد نے رکشے والے سے کہا کہ یہاں رک جاؤ۔ رکشہ رکا۔ علی داد نے 15 روپے دیے اور رکشے سے اتر کر قلعے کی طرف چلنے لگا۔ وہ ایک سڑک پر سے ہو کر قلعے کے پیچھے آ گیا۔ یہاں اسے ایک جگہ روشنی دکھائی دی۔ وہ قریب گیا۔ یہ کوئی چھوٹا سا مزار تھا۔ سمجھ گیا کہ یہی سبز مزار ہے۔ علی داد مزار کے دروازے میں سے اندر آیا تو سامنے اشرف مجاور پہلے ہی سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہی پاکستانی کمانڈو علی داد ہے، مگر وہ تسلی کرنا چاہتا تھا۔ علی داد کو سلیمان شاہ نے جو سمجھایا تھا اس نے وہی کیا اور اشرف سے پوچھا، مجھے سلیمان شاہ سے ملنا ہے۔ اشرف نے آہستہ سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ علی داد، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجاور بولا، اندر آ جاؤ۔ وہ اسے مزار کے پچھلے کمرے میں لے گیا۔ یہ چھوٹی سی کوٹھڑی تھی۔ یہاں مٹی کا ایک دیا روشن تھا۔ کونے میں صندوق رکھا تھا۔ مجاور نے صندوق کا ڈھکنا کھول دیا۔ اس کے اندر لحاف رکھا ہوا تھا۔ مجاور نے لحاف اٹھایا۔ اس کے نیچے 2 لحاف تھے۔ دونوں لحاف بھی اٹھا دیے۔ اس کے نیچے صندوق کا لکڑی کا پیندا تھا۔ مجاور نے پیندے کو ایک طرف سے کنڈے سے پکڑ کر اٹھایا تو نیچے سے ایک سیڑھی نکل آئی۔ مجاور نے کہا، علی داد بھائی، یہ راستہ نیچے ایک تہہ خانے میں جاتا ہے۔ اگر صبح ہونے تک یہاں چھاپا پڑ گیا تو میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ تم فوراً صندوق میں سے اتر کر تہہ خانے میں چھپ جانا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد مجاور نے صندوق کا پیندا بند کر کے اوپر لحاف رکھ دیے۔ صندوق بند کر دیا۔ علی داد خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، یہ تہہ خانہ تم نے کس لیے بنایا ہے؟ یہ بات تمہیں سلیمان شاہ کے آنے پر بتا دی جائے گی۔ تم ابھی آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ مجاور چلا گیا۔ اس نے باہر سے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ علی داد سخت تھکا ہوا تھا۔ کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ صبح کے وقت مجاور اس کے لیے چائے اور کلچا لے کر آیا۔ علی داد نے ناشتہ کیا، غسل خانے میں نہانے چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلیمان شاہ اور مجاور اشرف کا علی داد کو رہا کروانے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ جاننے کے لیے سنیے اگلی قسط، صندوق میں تہہ خانہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔